اس شہر کو سنبھالے ہوئے احمد آباد کو ان 4 بزرگوں جو ایک عادل منصف بادشاہ کے ساتھ ساتھ تصوف اور راہ سلوک کی دنیا کے بڑے تاجدار گزرے ہیں، ان لوگوں کی قبریں ہیں جو اس شہر کو آج بھی بربادی سے بچا کے رکھ رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شہر فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، ایک دماغ میں ایک تصور بیٹھا ہوا تھا، لیکن اب وہاں آج سے 5-6 سال پہلے ایک کانفرنس ہوئی سابرمتی ندی کے کنارے، کئی لاکھ لوگوں کی شرکت ہوئی۔ کہا گاندھی جی کے شہر میں یہ سیلاب کہاں سے آ گیا؟ یہ گاندھی نگر احمد آباد میں یہ انسانوں کا سیلاب کہاں سے آ گیا؟ کسی نے کہا کہ صاحب یہ شیخ الاسلام کے شہر میں یہ صاحب کس فقیر کی آمد ہے کہ لاکھوں لوگ سابرمتی ندی کے کنارے آ گئے؟ جواب ملا کہ شہزادہ اعلیٰ حضرت نائب مفتی اعظم ہند حضور اکثر رضا خاں ازہری تاج الشریعہ کی آمد۔ سبحان اللہ۔ 70 سالہ دوسرے لوگوں کے نام سے جو شہر منسوب تھا، 1 گھنٹے کی موجودگی سے اس شہر کا رنگ بدل گیا۔ وہ ساتھ ہے سرکار تاج الشریعہ کی کرانتی کاری ویکتتو کے مالک تھے تاج الشریعہ، انقلابی شخصیت کے مالک تھے تاج الشریعہ، جن کو جارڈن سے چھپنے والی ایک کتاب میں پوری دنیا میں 500 امپورٹنٹ پرسنالٹیز میں 30ویں نمبر پہ جس کا نام شائع ہوا کہ جو نہ منتری ہے، نہ مکھیا ہے، نہ پردھان ہے، نہ MLA ہے، نہ MP ہے، نہ گاؤں کا پردھان ہے، نہ وارڈ سدسیہ ہے، یعنی پولیٹیکل طور پر کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود دنیا کی سب سے وزنی اور بھاری بھرکم شخصیت جن کے نام پہ 50 لاکھ لوگ حرکت میں آ جائے، اس فہرست میں ایک اکلوتا نام اکثر رضا خاں ازہری کا شامل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عظمت حضور تاج الشریعہ، ستادات مقبولیت ملی سرکار تاج الشریعہ، اعلیٰ حضرت کے علوم و فنون کو زندہ کرنے والی شخصیت اور اس علوم و فنون کو گھر گھر پہنچانے والی شخصیت کا نام حضرت علامہ رضا خاں ازہری تاج الشریعہ کی ذاتی بتائیں۔ وہ کون تھے بہت سارے لوگوں نے نہیں دیکھا، مفتی اعظم ہند کو میں نے نہیں دیکھا، چونکہ میں لگتا ہوں 60-70 سال کا دیکھنے میں، مگر 60-70 سال میری عمر ہے نہیں، بس ابھی 50+ میری عمر ہے۔ کل ایک شاعر سے ملاقات ہوئی بدایوں ضلع میں، کہا میری عمر 69 ہے، 69 سال، اور آج بھی مزے کی ناخوانی کرتا ہے وہ شخص۔ کہا کہ کچھ نہیں، صرف مفتی اعظم ہند کا ہاتھ میرے سر پہ ہے۔ سبحان اللہ، 69 سال کی عمر میں زبردست ڈھنگ سے لمبی سانس کا مالک وہ ہے مناظر حسین بدایوں۔ بے شک کل کی رات وہ میرے ساتھ تھے اور وہ زبردست ایسا لگا جیسے کوئی 18 سال کا چھوٹا نعت پڑھ رہا ہے۔ یہ طاقت ہے نعت پاک پڑھنے کی کا جو فیض ہے، اس کی جو برکت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس دور کو دیکھا ہے، تو وہ ابھی ان کے بال کالے ہیں، مگر میرے بال 50+ میں ابھی سفید ہو رہے ہیں۔ میں نے مفتی اعظم ہند کو ان کی دیکھا، حالانکہ اس دور میں تھا، میری عمر اس وقت 11 سال تھی جب سرکار مفتی اعظم ہند کا وصال ہوا 1981 میں، نومبر 1981 میں مفتی اعظم ہند کا وصال ہوا۔ میں زندہ تھا، 11 سال کی عمر میری تھی۔ اس وقت میں مدرسے میں پڑھنے گیا تھا۔ اتنا یاد ہے کہ ہمارے اساتذہ حضور بلک العلماء کے ایک شاگرد مولانا سلیمان رضوی تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ آج مفتی اعظم ہند کا وصال ہو گیا، جو مدرسے میں آج چھٹی رہے گی، سارے بچے قرآن خوانی کریں گے۔ اس وقت تو سمجھ میں نہیں آیا مفتی اعظم ہند کون تھے، لیکن بعد میں جب پتا چلا کہ مفتی اعظم ہند وہ تھے جو اعلیٰ حضرت کے علوم و فنون کے تنہا وارث تھے، کروڑوں مسلمانوں کے روحانی پیشوا تھے۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ کو اور حضور سرکار تاج الشریعہ، مفتی اعظم ہند کو میں نے نہیں دیکھا، مگر ان پر خطاب بھی کرتا ہوں، ان کی قبر انور پہ حاضری بھی دیتا ہوں، اور جو مرادیں دوسری جگہوں پہ دعا کرنے کے بعد نہ ملتی ہوں، وہ سرکار مفتی اعظم ہند کے قبر انور کے پاس دعا کرنے سے مل جاتی ہے۔ ایک بہت بڑے مولانا تھا، میرے بیٹے کے گلے میں سخت درد رہتا تھا، اور میں مفتی اعظم ہند کی قبر انور کے پاس اپنے بیٹے کو لے جا کر میں نے اللہ سے دعا کی اور مفتی اعظم ہند کی طرف رجوع کیا
اور وہاں سے آنے کے بعد بلا دوا میرے بیٹے کو شفا ملی، بلا دوا۔ جب سے میں نے ان سے یہ کہانی سنی تو پھر تھوڑی سی عقیدت میں اور اضافہ ہوا، چاہت اور تھوڑی سی بڑھی، کیونکہ ایک آدمی بغیر سمجھے بوجھے نماز پڑھتا ہے، لیکن جب وہ نماز کے راز و رموز کو وہ جان لیتا ہے، نماز کی فرضیت اور نماز کی فضیلت کا احساس اس کو ہوتا ہے تو اور سجدے میں گر جاتا ہے۔ لوگ حج کرتے ہیں لیکن جب حج کے ارکان کی حکمت، اس کی نشی، اس کے رہسیہ کو جان بھی کرتا ہے، اس کو ایسا